بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعهم للناس۔ الحمدللہ جامعہ میں دینی اور عصری دونوں شعبے، جس میں بڑی تعداد میں طلباء علم کو حاصل کرنے میں مصروف ہے، جامعہ اپنے طلباء میں تشجیع کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مختلف مواقع میں مختلف پروگرام پیش کرتا رہتا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک مختصر سا پروگرام ہے، وہ یہ کہ جامعہ کے کچھ طلباء جنہوں نے کسی نے 500 کسی نے 1000 یا کسی نے اس سے زیادہ حدیثیں گزشتہ سالوں میں یاد کی تھی، ایسے طلباء کو جامعہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ حضرات کو انعام کے طور پر عمرے میں لے جایا جائے گا۔ تو الحمدللہ ایسے ہمارے تقریباً 5 طلباء ہے جو ابھی عمرے کی سعادت حاصل کر آج پہنچے۔ اسی طرح سے جامعہ کی عصری تعلیم حاصل کرنے والے شعبوں میں ایک BUMS ہے، بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجری، جس کو طبی یا کالج کہتے ہیں۔ اس میں جو طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو کورونا کے زمانے میں آج سے 3 سال قبل نندربار کے کلکٹر صاحب نے کہا کہ یہاں پر مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر ڈاکٹر نہیں، لہذا اگر جامعہ کے طبی یا کالج کے آخری سال کے جو طلباء ہے وہ طلباء اپنی خدمات انجام دے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو اس موقع پر ہم نے طبی یا کالج کے جو طلباء ہے آخری سال میں تھے ان سے کہا کہ آپ حضرات اس خدمت کو انجام دیجئے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے۔ آپ اگر یہ خدمات انجام دیتے ہیں تو جامعہ آپ کو بطور انعام کے عمرے میں بھیجے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے طبی یا کالج احمد غریب یونانی میڈیکل کالج کے 13 طلباء نے ڈاکٹر مظفر صاحب کی نگرانی میں نندربار میں جب ریلوے پر ٹرین کے کچھ ڈبوں کو ہسپتال کی صورت میں تبدیل کیا گیا تھا، وہاں پر کافی عرصے تک خدمات انجام دی، جس کا بڑا اچھا اثر رہا۔ پھر بہت دنوں سے چل رہا تھا کہ انہیں عمرے کے لیے بھیجنا ہے، اور الحمدللہ آج سے 10-12 دن پہلے پروگرام بنا، میں بھی گیا، 2 دن جا کر میں واپس آ گیا، اور یہ ہمارے 13 طلباء اور علم حدیث کے 5 طلباء، ڈاکٹر مظفر صاحب اور ہمارے اساتذہ میں سے مولانا یحییٰ صاحب اور مولانا مجاہد صاحب، اس طرح سے یہ تقریباً 20-22 لوگوں کا پورا قافلہ جو عمرے کے لیے گیا، اور الحمدللہ وہاں 5 دن مکہ مکرمہ میں، 5 دن مدینہ منورہ میں گزار کر واپس آیا ہے۔ ہم جو سنا کرتے تھے خدمت سے خدا ملتا ہے، تو اتنا تو سمجھ میں آیا کہ خدمت سے خدا کا گھر تو دیکھنے کو مل ہی گیا۔ بہرحال تو اس موقع پر یہ طلباء ہمارے درمیان یہاں تشریف لائے تھے، ہم نے سوچا کہ ایک مختصر سا پروگرام ان کے استقبال میں رکھا جائے، اس لیے اس پروگرام کو ہم نے رکھا ہے۔ بہرحال یہ آنے والے ہمارے طلباء میں سے کوئی ایک
طالب علم اپنے تاثرات اپنے سفر کے مختصراً بیان کرے گا یا استاد بیان کرے گا جو بھی انہوں نے طے کیا ہو. اس کے بعد والد صاحب کی گفتگو ہوگی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہماری مجلس دعا پر اختتام پذیر ہوگی. عمر مالک، کتنی حدیثیں یاد کی تھی آپ نے؟ انہوں نے ایک بیٹھک میں 2 سال پہلے 402 حدیثیں ایک بیٹھک میں بغیر غلطی کے سنائی تھی. اور شمائل نبوی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کی سیرت پر جو ہے وہ آپ نے پوری یاد کر سنائی. تو جائزے کے طور پر آپ کو انعام کے طور پر، پرائز کے طور پر آپ عمرے کے لیے گئے. آپ مختصراً اپنے ردات کو بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین. سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں یہ سعادت میسر رکھی کہ ہم نے کعبۃ اللہ کا دیدار کیا، روضہ اقدس پر حاضری دے کر اپنی طرف سے، جامعہ کی طرف سے، محسنین جامعہ، مخیرین جامعہ، طلبہ جامعہ اور جو بھی جامعہ سے وابستہ افراد ہے، ہم نے سب کی طرف سے حضور کی سامنے سب کا سلام پیش کیا. اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بار بار کعبۃ اللہ کا اور روضہ اقدس کی حاضری شرف قبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حق میں مقدر کرے. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم بھی آپ ہی کی طرح انہی صفوں کے اندر بیٹھا کرتے تھے، درسگاہوں کے اندر اساتذہ کی نصیحتوں کو سنا کرتے تھے. یہ ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہی ان اساتذہ کرام، رئیس جامعہ حضرت ناظم تعلیمات صاحب کی توجہات اور ان کا بار بار ہمیں محنت کی طرف توجہ دلانے کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم نے احادیث مبارکوں کو حفظ کیا. لاک ڈاؤن کا جیسے ہی عرصہ شروع ہوا، 6 مہینے کا دور حدیث کی سال کا ہمارا تعلیمی سال کا انقطاع ہو چکا تھا. تو دل کے اندر یہ آرزو تھی کہ شمائل نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا جائے، لیکن تعلیم کے ساتھ وابستگی کے ساتھ اتنا وقت میسر نہیں تھا. لیکن وہ بھی تجربہ بعد میں آنے کے بعد ہو گیا کہ ہم نے جو لاک ڈاؤن کا عرصہ ملا اس کے اندر گھر پر گھریلو مشغولیات کے ساتھ کچھ احادیث یاد کی، اور پھر آنے کے بعد دورے کے سال کے اندر تقریباً ہم نے 200 حدیثیں یاد کی، اور پھر 1 سے لے کر وہ 402 حدیثوں کو ازبر یاد کیا اور ایک بیٹھک میں سنانے کے لیے ہم نے تیاری کی، تعلیم کے ساتھ وابستگی کے ساتھ، مشغولیت کے ساتھ. تو یہ اللہ رب العزت کا فضل رہا، اور ہم اس موقع پر بہت ہی زیادہ ممنون و مشکور ہے ہمارے تمامی اساتذہ کرام، خصوصاً محتمیم جامعہ، رئیس الجامعہ اور ناظم تعلیمات کہ انہوں نے ہمارے مقدر کے اندر یہ سعادت رکھی کہ ہم نے کعبۃ اللہ کا دیدار کیا. ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے جامعہ کے وابستہ تمام افراد کو، ہمارے تمام ساتھیوں کو، اساتذہ کرام کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہی آرزو ہے کہ جو ہمارے ناظم تعلیمات اور ہمارے رئیس الجامعہ ہمیں وقتاً فوقتاً جو نصیحتیں کرتے ہیں ہم اس کو دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کے اندر لائیں، تاکہ یہ عمل کا نتیجہ واقعتاً ہم دنیا کے اندر بھی زہے قسمت کا مقدر ہمارا ہو جائے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہماری آخرت بھی بنا دیں گے. بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے علم حدیث جو طلباء دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ طلباء کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ احادیث مبارکہ کو حفظ کرے.
والد صاحب ہمیشہ فرماتے رہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں شیخ عوامہ سے ملا، جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑے محدث مانے جاتے ہیں. تو انہوں نے پہلے ہی سوال کیا کہ کیا آپ کے یہاں حفظ حدیث کا نظام ہے؟ والد صاحب نے کہا لا، نہیں ہمارے یہاں. کہا غلط ہے، آپ کے یہاں حفظ حدیث کا نظام ہونا چاہیے. تو والد صاحب بار بار یہ بات کہتے رہتے تھے، لہذا ہم نے یہ نظام بنایا. مولانا مجاہد صاحب اور ان کے ساتھ کچھ اساتذہ، یہ لوگ طلباء کو ترغیب دلاتے رہتے ہیں احادیث کو یاد کرانے کی. تو پچھلے کچھ عرصے میں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں، کسی نے 200، کسی نے 400، بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے 1000 حدیثیں یاد کی ہے. تو مشکلیں نیست کے آسان شود، اگر آدمی عزم ارادہ کر لے تو ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے. اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے سے میں BOMS کے کسی ایک ساتھی کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پہلے اپنی تعریف پیش کروں گا کہ میں ڈاکٹر عبدالخالق جو کہ BOMS اسٹوڈنٹ ہوں اور یہی ہمارے کیمپس جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم سے فارغ ہوا ہوں. جیسا کہ حضرت نے ہمارے بارے میں آپ سبھی کو بتلایا ہے کہ ہم عمرے سے ابھی آئے ہیں، اور یہ سب چیزوں کا سلسلہ جب شروع ہوا جب حضرت نے ہمیں کووڈ-19 کے وقت پہ کام کرنے کے لیے آنے کے لیے کہا، اور اسی وقت حضرت نے جو ہے مولوی حذیفہ صاحب نے ہم سے کہا ہے کہ ہم تمہیں اس کے بدلے میں عمرے کو بھیجیں گے. تو اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ہمیں بھی خود یاد نہیں تھی یہ بات، لیکن حضرت کی جو زبان تھی کہ ہم عمرے کو بھیجیں گے، اس میں حضرت اتنے وقفے کے بعد پھر سب حالات جب صحیح ہوئے کووڈ کے اس کو، تو حضرت نے خود سے ہی یعنی ویزا اور ٹکٹ کا سب انتظام کر لیا. اور پھر اچانک ہمیں معلوم پڑا کہ بھئی ہماری فلائٹ جلدی رہے گی اور انشاءاللہ ویزا اور ٹکٹ وغیرہ سب ہو گیا ہے. اور خود حضرت جو ہے ہمارے ساتھ میں آئے، اور مولوی بڑے حضرت بھی ہمارے ساتھ میں آنے والے تھے، لیکن حضرت کی طبیعت کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ آ نہیں سکے. اس چیز کا ہم کو ایک طرح سے غم تو تھا، تو لیکن حضرت مولوی حذیفہ وستانوی صاحب ہمارے ساتھ آئے، اور ہمارا جو عمرے کا جو سفر تھا وہ بہت اچھا ایک لیڈر یعنی بہت اچھے لیڈر حضرت مولانا حذیفہ صاحب کے ساتھ شروع ہوا. اور وہاں جا کے ہم نے سبھی ارکان بہت اچھے سے کیے، اور حضرت کے ساتھ عمرہ بھی کیا، طواف بھی کیا، اور بڑے حضرت کی صحت کے لیے اور جامعہ کی ترقی کے لیے ہر جہاں جگہ قبولیت کی تھی وہاں پہ بڑے حضرت کی صحت کے لیے بھی ہم نے خوب دعائیں کی، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی، اور جامعہ کے لیے بھی ہم نے بہت دعائیں کی. اور سبھی کی طرف سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پہ ہم نے سلام پیش کیا. اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو بار بار جو ہے اللہ کے گھر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے. اور اس کا آخری میں بولتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میں بڑے حضرت کا، مولوی حذیفہ وستانوی صاحب کا، جامعہ کا، اور جتنے بھی لوگوں نے ہمارے لیے محنت کی ہے جس بھی انداز میں، ان سبھی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں دنیا میں اور آخرت میں بہت بہترین بدلہ نصیب فرمائے. آمین. بہرحال ہمارے ان طلباء کا یہ جو مختصر سفر تھا بہت اچھا سفر رہا. ان کے تاثرات آئے ماشاءاللہ. ریاض الجنہ میں بھی کئی بار طلباء کو موقع ملا، اور جن بچوں نے 100 دن میں 125 دن میں قرآن مکمل کیا حفظ، انشاءاللہ بار وفات کے موقع پر ان کو بھی عمرے کے لیے بھیجا جائے گا. بہرحال تو آپ کے لیے بھی موقع ہے کہ ایسا کوئی بھی اسکیم آئے عمرے والی، آپ بھی محنت کریں، آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا تو آپ بھی جائیں گے. بہرحال تو کعبۃ اللہ کو دیکھنا اور روضہ رسول پر حاضری یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی ہے، یہ قسمت والوں کو ملتی ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. جس نے لبیک کہا ہوگا وہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، پہنچتا ہے. اس کے پاس اسباب نہیں ہو تب بھی پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے ہر ایک کی آرزو اور تمنا بہرحال ہونی چاہیے. میں آخر میں والد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کی دعا اور آپ کی چند نصائح پر ہماری اس مجلس کو ہم ختم کرتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام
على من لا نبی بعد۔ بہت ہی مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ جامعہ کی ایک جماعت نے حرمین شریفین کی زیارت سے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ مولانا حذیفہ نے جانے سے پہلے مجھ کو بتایا کہ بھئی یہ ڈاکٹروں کو ہم نے وعدہ کیا ہے تو ابھی ہم ان کو لے جا رہے ہیں۔ من کا ضرور لے جائیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی وعدہ کو پورا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنا ایک وعدہ تھا پورا کیا، اور یہ بچے گئے وہاں سے رپورٹ بھی آئی کہ ان سبھی بچوں نے، چاہے وہ حدیث کی نسبت سے گئے یا ان کے ساتھ گئے، سب نے نمازوں کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا۔ بہرحال ایک عمل تھا جو انہوں نے کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خیر ہی خیر مقدر فرمائے۔ طلباء کرام کو ہم یہی کہتے ہیں کہ جامعہ آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ آپ کچھ کریں۔ طلباء حفظ قرآن میں محنت کریں، حفظ حدیث میں محنت کریں، تو انشاءاللہ کوئی چیز ان کے لیے باقی نہیں رہ سکتی۔ اساتذہ کرام جن باتوں کی تلقین کرتے ہیں، طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے استادوں کی بات پر عمل کرنے والے بنیں، اور خصوصاً کتاب اللہ کی تلاوت ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ از حد ضروری ہے۔ ہمارے طلباء اس میں غفلت کرتے ہیں، تو یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مسجد میں جلدی آ جاؤ، تلاوت میں لگ جاؤ، دعا میں لگ جاؤ، اور ایک رکعت میں ایک تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹنی چاہیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب کبھی دیکھتے ہیں کہ طلباء کی جماعت مسبوق بن کر کھڑی ہے۔ ارے بھائی کیا کام تھا تمہیں؟ کیوں تم نہیں مسجد میں آئے اذان کے ہوتے ہوئے ہی؟ جب تک ہم نمازی نہیں بنیں گے وہاں تک کچھ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو BUMS کے طلباء اور حفظ حدیث کے طلباء جنہوں نے یہ کیا، وہ ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا